ان نعت خوانوں کو بھی، آرگنائزرز کو بھی، اور یہ جو بڑے بڑے نعت خوانوں کی ڈیٹس دیتے پھرتے ہیں نا، بڑی ٹوریں ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے نعت خوانوں کے نام پہ، باز آ جاؤ باز آ جاؤ. میں آپ لوگوں کو بار بار آ کے کہتا ہوں، میں دھمکی نہیں دے رہا، باز آ جاؤ، اہل سنت کے ساتھ مت کھیلو، اہل سنت کے مسلک کے ساتھ قبض کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور یہ صاحب ایک رات میں 4 لاکھ روپیہ کما کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جو وہ مدرسے میں بیٹھ کے قال قال رسول اللہ پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، وہ حضور کے نام پہ نظر نہیں آتے آپ کو؟ وہ جو مسجد میں آپ کے امام صاحب ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ ہم ان نعت خوانوں کو بلا کے 2-2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں جو پہلے ہی لاکھ پتی ہیں، جو پہلے ہی لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں، جن کی اپنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جن کے اپنے مالز چل رہے ہیں، جن کے بیرون ممالک اپنے کاروبار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ناظرین، آپ خیریت سے ہیں؟ آج آپ سے ایک بات شیئر کرنے کو دل کر. کچھ دنوں پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے ہوئے شاید رات کا وقت تھا، مجھے ایک دوست ہے میرے، تو ان کا میسج آیا اور مجھے کہنے لگے کہ نادر بھائی یار آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کریں، ان کا آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب انہوں نے نا گفتگو شروع کی. وہ کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں جہاں پہ رہتا ہوں نا تو میرے گھر کے پاس ایک مدرسہ ہے، حفاظ کرام ہے، وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچے ہیں وہاں پہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. کہتا قاری صاحب ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا خیر ہو، آپ مطلب کیوں بتا رہے ہو؟ کہتے ہیں یار نادر بھائی آج مطلب دل بڑا دکھ گیا، آج مطلب آپ سے بات ایک شیئر کرنی ہے، دل بڑا دکھا ہوا ہے. تو میں بھی تھوڑا سا ظاہر ہے وہ ایک پریشانی میں آ جاتا ہے بندہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار سب خیر ہے، مطلب کیا ہوا ہے، سب خیر تو ہے؟ ان کا نادر بھائی میں آج قاری صاحب کے پاس گیا تو بڑے پریشان تھے، بہت ہی مطلب ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یار قاری صاحب آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، بڑے مطلب آج بڑا چہرہ اترا ہوا ہے. تو کہتا ہے یار بڑے کراتے لہجے میں نا انہوں نے کہا کہ یار بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج تیسرا دن ہے اور مدرسے میں جو ہے نا وہ آٹا ختم ہے. مطلب 3 دن ہو گئے ہیں مدرسے کے بچوں نے مطلب وہ کھانا جو ہے نا وہ صحیح طرح سے نہیں کھایا، وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سک رہے. کیوں؟ وہ حالات اتنے خراب ہیں، معاملات اتنے خراب ہیں، مدرسے میں پیسے نہیں ہیں، اور مطلب مدرسے کا چندہ نہیں ہے، مدرسے میں پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ حفاظ کرام جو ہے نا وہ بیچارے بھوکے ہیں. اچھا میں اس وقت کھا رہا تھا کھانا، وہ کھانا یوں ایسے یار جیسے اٹک نہیں جاتا، ایسے گلے میں اٹک گیا ہونے والا، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے کہا یار مطلب یہ وقت آیا، یہ دور آیا کہ انبیاء کے وارثین اور وہ حفاظ کرام جن کے سینے میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما رہا ہے، یار ان پہ یہ حال ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، آٹا نہیں. اور دوسری طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے، میں اپنے طبقے کی بات کروں، نعت خوانوں کی، اللہ معاف کرے یار، 1 منٹ کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا یار. پلیز آپ بھی ذرا اس چیز کو سوچیے گا. چلیں آنے جانے کے معاملات کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، وہ تو چلیں ایک بندے کو آپ نے بلایا اس کا حق ہے، لیکن یار آپ حساب لگائیں کہ کہاں 2-2 3-3 لاکھ روپیہ نعت خوان لے کے اڑ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اور دوسری طرف وہ انبیاء کے وارثین جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، جو دین پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے انہوں نے پڑھانا بھی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ہم ان نعت خوانوں کو بلا کے 2-2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں جو پہلے ہی لاکھ پتی ہیں، جو پہلے ہی لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں، جن کی اپنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جن کے اپنے مالز چل رہے ہیں، جن کے بیرون ممالک اپنے کاروبار ہیں. ہم ان لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں یار. اب آپ کہیں گے جی ہم تو حضور کے نام پہ دے رہے ہیں. تو جو وہ مدرسے میں بیٹھ کے قال قال رسول اللہ پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، وہ حضور کے نام پہ نظر نہیں آتے آپ کو؟ وہ جو مسجد میں آپ کے امام صاحب ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ ان کی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل آپ کو نظر نہیں آتی؟ یہ جو 2-2 لاکھ روپے آپ اٹھا کے 3-3 لاکھ روپے آپ نعت خوانوں کو دے دیتے ہو، اپنے محلے میں ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، اپنے محلے میں ارد گرد دیکھو، اپنے ائمہ حضرات کو دیکھیں کہ آپ کے ائمہ حضرت کس قسم و پرسی کے عالم میں جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں. کبھی ان کے گھر جا کے پوچھنا آخری دفعہ گوشت کب کھایا تھا، کبھی ان کے گھر میں جا کے پوچھنا یار آپ نے پلاؤ آخری دفعہ کب کھایا تھا، یا کبھی کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا. وہ نعت خوان جو بھی بیرون ملک سے دیہڑیاں لگا کے آئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ کما کے آئے ہیں، ہم اٹھا کے انہی کو بلا کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ان کے اوپر سے وار رہے ہیں جناب. ان کو جی حضور کے نام پہ وار. یار حضور کے نام پہ بچہ جب نعت پڑھتا ہے اس کے اوپر آپ سے 2-3 لاکھ روپیہ اس کے اوپر سے کیوں نہیں وارتے یار؟ بہانے لگاتے ہیں یار، ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے آپ نے، لوگوں کے سامنے آپ ریاکاری کرتے ہیں، نوٹ دکھاتے ہیں لا کے نعت خوانوں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں ہم حضور کے نام پہ دے رہے ہیں. یار حضور کے نام پہ دے رہے ہیں تو مشہور نعت خوان کو ہی کیوں دے رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ دے رہے ہیں تو آپ کسی بھی نعت خوان کو دیں، کوئی بچہ پڑھے، کوئی بڑا پڑھے، کوئی بے سرا پڑھے، کوئی بھی پڑھے، حضور کا نام لے رہا ہے نا، حضور کا نام لیتا تو حضور کے نام پہ دیں، واریں. پھر ایسے لوگوں کو بلا کے حضور علیہ السلام کا نام سنیں کہ جو ضرورت مند ہے. میں الحمدللہ اپنے لیے یہ بات نہیں کر رہا، اللہ نبی کے کرم سے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تن ڈھکا ہوا ہے، سر چھپا ہوا ہے، الحمدللہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. میں اپنے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں نعت خوانوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں اس وقت، میں نعت خوانوں سے بات ہی نہیں کر رہا. یہ آ جائیں گے مجھے پتہ ہے، یہ اٹھ کے آ جائیں گے، وہ فلاں عالم صاحب کا یہ تو تقویٰ ہے، تو وہ فتویٰ ہے، تو ان کے پاس بہت باتیں ہیں کرنے کو. آپ کو چینج کر رہا ہوں میں. یہ جو آپ آرگنائزرز ہیں نا محفل کے، جو آپ محفل کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ محفل میں نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ جب نعت خوان سے ٹائم لیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں فون پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی نادر بھی بات کریں، جی نادر بھی آپ کو محفل پہ آپ کو ٹائم چاہیے تھا آپ سے، جی بولیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ یہ آپ نے سوال ہی غلط کیا، آپ نے بنیادی غلط ڈالی. آپ نے ڈیمانڈ کا سوال کیا کیوں؟ پوچھا کیوں آپ نے؟ آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا سر، آپ کا پوچھنا ہی غلط ہے، آپ لوگوں کا سوال ہی غلط ہوتا ہے. آپ اسے پوچھے بھائی نادر بھی نعت شریف پڑھنی ہے، آنے جانے کا کرایہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، آپ تشریف لیں، نعت پڑھ کے چلے جائیں. آپ کریں خدمت، میں نعت خوان کی خدمت کے خلاف نہیں ہوں، آپ نعت خوان کی خدمت کریں، بالکل کریں، آپ کی جتنی استطاعت ہے کریں، لیکن یار کوئی توق ہوتی ہے یار. مطلب 2-2 لاکھ روپیہ، 3-3 لاکھ روپیہ، 80,000. کہاں وہ مدرسہ جن میں 3 دن تک بچوں کے اوپر فاقہ پڑا ہوا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے.
وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور یہ صاحب ایک رات میں 4 لاکھ روپیہ کما کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرا سوال ہے یہ اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے یار؟ اگر مدارس میں لگتا ہے تو ہمارے مدارس خوشحال کیوں نہیں ہوتے؟ میں ایسے ناتخوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میری آنکھوں کے سامنے جیبیں خالی کرائی ہیں یار، بورے بھرے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے پاس بہت فن ہوتا ہے، بہت ٹرک ہوتی ہے۔ یہ جناب سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت والے بن جاتے ہیں، ربیع الاول میں آئیں گے تو یہ میلادی بن جائیں گے، محرم آئے گا تو یہ جناب امام علی مقام کے قصیدے گا رہے ہوں گے، جناب ہم تو کربلا والے، ہم تو حسینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے ٹرک ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس، کیونکہ میری تو برادری کے ہے نا، میں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ ان کے پاس اتنے ٹرک ہوں گے کہ یہ عوام دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یار یہ کس ٹائپ کی عوام بیٹھی ہوئی ہے ادھر، کس مسلک کی عوام بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں گے جی وہ کالے کپڑوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، لو جی علی علی شروع کر دیا، حسین حسین شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب دیکھیں گے یار یہاں پہ وہ کچھ سفید امامے سبز امامے والے ہیں، ہمیں تو دعوت اسلامی سے پیار ہے، سبحان اللہ جی، لو جی اب آئے جی نوٹ اٹھ کے، وہ آئے گا وہ اپنے نوٹ اٹھا کے دے گا واہ جی واہ دعوت اسلام، اچھا یہ بھی کہے گا جی میرا مرشد سونا، اب وہ دیکھے گا یار مرشد سونا، پیر پہ تو ویسے ہی سارے ہمارے سنی ماشاءاللہ پیروں فقیروں کو تو ویسے ہی ماننے والے ہیں، یہ جھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیروں کا نام سن کے، تو وہ اب دیکھے گا اچھا گھمگول شریف والے بھی بیٹھے ہیں، اچھا تاری بھی بیٹھے ہیں، اچھا قادری بھی بیٹھے ہیں، او ہو اچھا 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 ثانی سرکار والے بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اچھا فلانے بھی بیٹھے ہیں، رضوی بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا اب یہ نا ایک طرف سے شروع ہوگا میرا مرشد سونا، اب یہ کہے گا پیر تار سونا قفل مدینہ۔ اچھا اب ہمارے نیچے جو سنی بیٹھے بیچارے وہ سادہ سنی، وہ ایسے ہی ملنگ ٹائپ کے مجذوب ٹائپ کی عوام، ہمارے مفتی منیب رحمان صاحب کہتے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں وہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ کمال ہو گیا جی۔ اچھا وہ اٹھے گا وہ اب جھومے گا اپنے پیر کا نام سن کے، اس نے نوٹ پھینکنے، وہ اب دیکھا اچھا فلانے کا مرید بھی بیٹھا، اچھا جی فلانا پیر سونا، فلانا پیر بھی سونا، فلانا پیر بھی سونا، اچھا جی وہ بیچ میں تو قائد اعظم بابا سونا ہے بھائی۔ مطلب ان لوگوں کے پاس نوٹ نکلوانے کے بھائی بہت طریقہ کار ہیں، ان لوگوں نے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ مجھے تو کراچی کے ایک نعت خوان ہے بہت بڑے، میں ان کا نام نہیں لیتا، مجھے ان کی ایک بات پہنچی، انہوں نے کہا یار پنجاب والے بڑے سادے ہیں یار، پنجاب والے بڑے سادے ہیں، ان کو شیشے میں اتار لے بندہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر وہ میری بات اس وقت سن رہے ہیں نا تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ حضرت پنجاب والے سادے نہیں ہیں، پنجاب والے حضور علیہ السلام کے نام کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ آپ یقین کریں صرف ان کو اویئرنیس چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میرے جیسا بندہ بیٹھ گیا نا ان کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگ وہاں سے آ کے یہاں پہ کیا کرتے ہو، تو خدا کی قسم آپ کو کسی نے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پوچھنا، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ لوگوں کو گھمنڈ ہے نا کہ یار ہمیں جناب بڑا پوچھتے ہیں لوگ اور وہ جناب بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو بھائی یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ کرتے ہیں، ہاں یہ ان کو سادہ مت سمجھنا، یہ پنجاب والے اتنے سادے نہیں ہیں جتنا آپ نے ان کو سادہ سمجھ لیا ہے۔ ان نعت کو بھی آرگنائزرز کو بھی، اور یہ جو بڑے بڑے نعت خوانوں کی ڈیٹس دیتے پھرتے ہیں نا، بڑی ٹوریں ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے نعت خوانوں کے نام پہ، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ میں آپ لوگوں کو بار بار آ کے کہتا ہوں، میں دھمکی نہیں دے رہا، باز آ جاؤ، اہل سنت کے ساتھ مت کھیلو، اہل سنت کے مسلک کے ساتھ کب بدلیں گے یار؟ مطلب ہم اپنے سسٹم کو کب بدلیں گے؟ کیا اسی طرح علماء کرام آتے رہیں گے اور میرے جیسے بندے آتے رہیں گے اور آپ کو موٹیویٹ کر کے، آپ کو اسپیچ کر کے، آپ کو بتا کے جناب وہ ویڈیو وائرل ہو گئی جی نادر بھائی نے واہ واہ کمال کر دیا، جناب فلاں عالم صاحب نے تو جناب فلاں کی نعت خوان کی چترول کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور جناب اس کو شیئر کیا اور لو جی سکرول کیا اگلی ویڈیو کے اوپر، اور جناب وہ مدرسہ بھی وہیں ہے، وہ طلباء بھی وہیں ہیں، نہ ان کے مدرسے میں آٹا پہنچا، نہ چینی پہنچی، نہ دال چاول پہنچا، ان کے مدرسے میں راشن نہیں پہنچا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا جو سوشل میڈیا کا چسکا تھا وہ پورا کر لیا، وہ جو معاملہ تھا وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اس نظام کو بدل سکتے ہیں، یہ جتنے محفل آرگنائزرز مجھے سن رہے ہیں نا، یہ سب کے سب اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ آپ بالکل حضور علیہ السلام کی محفل سجائیں، آپ نعت خوان کو بلائیں، بالکل بلائیں، نعت پڑھنے کے لیے بلائیں، لیکن آپ اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی پیسے طے نہ کریں۔ آپ کہیں جی آپ آ جائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے، اس پہ توفیق، آپ بالکل اپنی جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ ان کو پیش کریں پیسے، ان کو کہیں جی یہ ہماری طرف سے آپ کو ایک نذرانہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ اگر کوئی نعت خوان آپ سے یہ کہتا ہے کہ یار میں آپ سے پیسے لوں گا یا میں پیسے لے کر ہی آپ کی محفل میں آؤں گا، یار آپ اس کو مت بلائیں، یار نہ بلائیں، آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، چھوڑ دیں، جو تم نوچ کے کھا گئے یار ہمارے مسلک کو، مطلب اہل سنت کو تم چوس گئے یار، تم ان کا خون چوس گئے۔